السلام علیکم. AR ون سے ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ. بلوچستان سیلابوں کی زد میں ہے، بہت سی انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور ہم نے حکمرانوں کو اپنی ٹی وی اسکرینز پہ، اخبارات کے صفحہ اول پہ ان کے ہمدردی کے بیانات اور تعزیتی بیانات اور امدادی کارروائیوں میں مصروف دیکھا. یہ وہ سیلاب اور طوفان ہیں جو قدرت کی طرف سے آتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں میں ایک ایسی جگہ موجود ہوں جہاں انسانوں کا بنایا ہوا طوفان جنم لے رہا ہے. کیا اس طوفان کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کے پروگرام میں اسی سے بات کریں گے. اور میں یہاں ڈیرہ بوسی بلوچستان میں موجود ہوں. مطلب ہے اس کا مطلب تو ہیرو آپ اکبر بگٹی صاحب کے صاحبزادے جہان بگٹی صاحب کے بیٹے اور قبیلے کے معاملات میں آپ جی فیصلے وغیرہ تو میں ہی کرتا ہوں. اور سب نے چند عرصے سے میری ذمہ داری سونپی ہوئی ہے مجھ پر کہ یہ قبائل کے جو فیصلے ہیں اندرونی اور جو کہ ساتھ میں لگتے ہیں، جو قبائل مزاری ہیں، مری ہیں، ڈومکیز ہیں، جسرانیز ہیں، جو بھی ارد گرد کے ہیں، ان کے مسئلے جو ہوتے ہیں بگٹی قبائل سے، تو وہ سبھی میں ڈیل کرتا ہوں اور خاص کر بگٹی قبائل کے. اچھا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ جی ہم گریجویٹ ہیں. جی کہاں سے آپ نے گریجویشن کی؟ سبھی سے. جی ایک تعلیم یافتہ نوجوان یہ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے قبائلی نظام کے اندر فیصلے کروا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے یہ؟ نہیں مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کو کچھ قبائلی سسٹم سے نکل کے بات کرنی چاہیے. نہیں آپ کہتے ہیں کیا خرابی ہے اس میں؟ فیصلے جو یہاں پر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا وہ جو کورٹ وہاں پر اگر لوگوں کو فوری اور جلدی مفت انصاف مل جائے تو لوگ یہاں سے خود بخود وہاں جائیں گے. شاید لوگوں کو ہی یہاں پر جلدی اور صحیح اور فوری طور پر جو انصاف ملتا ہے تو اسی وجہ سے آتے ہیں. انصاف ملتا ہے ان کو یا فیصلہ ہوتا ہے؟ نہیں آپ دیکھیں نا، فیصلہ تو ہوتا ہی ہے. فیصلہ تو آپ کورٹ میں جائیں وہاں پر بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن 1 سال 1.5 سال کے بعد پہلے وہ جائے گا پولیس اسٹیشن، وہاں پر کیس رجسٹر کروائے گا، تو پہلے تو اس کی کال وہاں پر اترے گی، اس کے بعد وہ کورٹوں کے چکر کاٹے گا. تو میرے خیال میں اگر کوئی معمولی سے مسئلہ، میں آپ کو مثال بتا دوں، کسی کے بھائی کوئی 10 بکری چوری ہو گئے ہیں تو وہاں کے اخراجات سے میرے خیال میں وہ کورٹ نہیں جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ خرچ ہوگا، لیکن اور یہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ میری حق رسی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو یہاں پر لوگ آتے ہیں، تقریباً میں خود بیٹھتا ہوں، قبائلی معتبرین جو ہیں ہمارے بگٹی قبیلے کے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم سب بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. ایک دن میں کم از کم میں بتا رہا ہوں 20 سے 25 فیصلے طے پا جاتے ہیں. آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ میری عمر اس وقت 25 سال ہے. آپ اتنے تجربہ کار ہیں کہ آپ فیصلے کر سکیں، اہم فیصلے، قتل کا فیصلہ، چوری کا فیصلہ اور کسی کی زیادتی ہوئی آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ میں پچھلے 7-8 سالوں سے کرتا رہا ہوں. اس وقت اور چھوٹے ہوں گے آپ؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ میں یہاں پر زیادہ تر اپنے دادا کے ساتھ رہا ہوں، نواب اختر بگٹی صاحب کے. تو شروع سے ہی میں مطلب پہلے تو میں بیٹھتا تھا، صرف سنتا تھا 3-4 سال تک. قبائلی معتبرین فیصلے کرتے تھے اور بعد میں خود بھی آہستہ آہستہ شروع کرنے لگا، تو ابھی پورے رسم و رواج سے واقف ہوں. تو اور ایک بات اور بھی ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو، اگر کوئی ہمارے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ میرے دادا کی کچہری میں جا کر اپیل کر سکتے ہیں. یعنی آپ چھوٹی کورٹ ہیں اور اکبر بگٹی صاحب زیادہ تر میں ہی کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہاں پر بھی پابندی نہیں ہے. اگر آپ کے فیصلے سے اعتراض کریں جی، وہ کہے کہ جی مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں میں تو دیکھیں نا، وہ تو پھر یہ کہ جی آپ فیصلہ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی اس طرح کا کیس کبھی نہیں آیا ہے کسی نے بولا فیصلہ منظور نہیں ہے، لیکن کوئی یہ بولتا ہے کہ میں نواب صاحب کو اپیل کروں گا، بات تو وہی آتی ہے لیکن وہ جا سکتا ہے. کچھ لوگ کبھی کبھار ہوتے ہیں، کبھی کبھار. آپ کو ناراضگی نہیں ہوتی اس بات؟ نہیں، کیوں ناراضی ہو؟ کوئی اگر بات کرنا چاہے تو بالکل راستہ ہے اس کو. بالکل. اچھا میں نے نواب صاحب سے بھی بات کی اور ایک عام تاثر باہر یہ کیا جاتا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ جی عام لوگوں کے ساتھ. جی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ذلیل کر دیا جاتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے لوکل جی بگٹی قبیلے کے ساتھ، اور نجی جیلیں بنی ہوئی ہیں. نواب صاحب نے اس کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا، اس بات کو انہوں نے تائید کی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اس معاشرے میں آپ کو بتاؤں نا، میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں جاؤں گا کیونکہ میں خود ہی یہ ڈیل کرتا ہوں فیصلے وغیرہ. یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں
اور لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے اگر کسی نے کوئی قتل بھی کیا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قتل کیا ہے، یہ قبائلی روایات کے مطابق آپ کے اوپر یہ جرمانہ ہے، اور زیادہ تر ہم زور اسی بات پر دیتے ہیں کہ وہ جائے اور اس کو راضی کرے، 1 لاکھ دے کے راضی کرے یا کوئی 10 لاکھ دے کے راضی کرے، وہ اس کا معاملہ ہے، یا مفت میں راضی کرے۔ اور یہ کہتے ہیں نجی جیل، کوئی یہاں پر نجی جیل نہیں ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ اگر کہ بھائی آپ کا جب تک فیصلہ نہ ہو آپ یہیں پر ہیں، ڈیرا بگٹی شہر سے باہر نہیں جانا ہے۔ بند کر دیا جا سکتے ہیں؟ بالکل بند نہیں، نواسافی کچہری میں بیٹھ سکتا ہے، وہ بندوق اٹھا سکتا ہے، وہ بازار میں گھوم سکتا ہے، وہ لیکن کچھ لوگ تو بند ہیں یہاں پہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ کون بند؟ کوئی آپ کے باغی وغیرہ ایسے لوگ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ یہی ان کو یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ کو یہیں رہنا ہے، یہاں سے باہر جانا نہیں ہے۔ باقاعدہ نجی جیل کوئی نہیں، نجی جیل یہ تو آپ کے پی ٹی وی میں بولتے ہیں بیڑیے چھوڑ دیے ہیں، بیڑیوں کو کچھ دن بھوکا رکھ کے پھر بیڑیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ کہنے کو تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہے۔ صرف اگر آپ جیلوں کی بات کرتے ہیں، اصل جیلیں تو آپ کی اسلام آباد اور لاہور میں ہیں، ان کی بات کوئی نہیں کرتا۔ برہم یہ بتائیے کہ آپ خود کچھ ظالم قسم کی پرسنالٹی آپ کی، کیونکہ آپ کا جو لیا ہے مطابق داڑھی وغیرہ اس سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ بڑی سخت گیر قسم کی شخصیت ہے۔ نہیں، کیوں؟ داڑھی تو یہ ہمارا رواج ہے قبائلی کے، داڑھی رکھیں۔ آپ دیکھیں مولوی صاحبان ہیں ان کی لمبی ہے، ان کا یہ ہمارا کلچر ہے، جو جس طرح بھی لیکن آپ وانٹیڈ ہیں؟ میں وانٹیڈ ہوں، بالکل۔ کیسز تو 100 کیسز قتل کے کیسز بھی ہیں میرے خیال میں، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اتنے کیس زیادہ ہو گئے ہیں کہ کیا نوعیت کیا ہے؟ قتل ہے، اغوا ہے، کیا ہے؟ نہیں، مختلف، کبھی کوئی ایف سی پر کوئی چیز ہوتا ہے تو نام لکھ دیتے ہیں 10-15 بگٹی قبائل کے ساتھ۔ ابھی جو یہ سوئٹ اور راکٹ لگے ہیں ڈی ایس جی کے اوپر جو لگے ہیں، یہ ڈاکٹر شازیہ کیس کے رد عمل میں جو قبائل نے کی ہے، وہ بھی اس کو صرف پہلا نمبر میرے اوپر اور 80 اور بگٹی قبائل کے نام دیے ہیں انہوں نے۔ تو بگٹی قبائل نے کیا تو صحیح نا؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں بگٹی قبائل نے کیا، میں ان کے ساتھ تو نہیں تھا، عوام نے کی ہے۔ نہیں، لیکن آپ کے علاقے میں جی اگر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، اس کی ہر خبر آپ کے پاس ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ علاقے میں ہونے والی ہر چیز کی اطلاع ہے ہمارے پاس، بالکل، تو پھر حملے کون کر رہی ہے؟ اطلاع بھی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے، دیکھیں نا، وہ اس کی ذمہ داری ایک تنظیم ہے، آپ نے بھی سنا ہے، بلکہ آپ کے ٹی وی چینل پر ہی نشر ہوا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچستان لبریشن فرنٹ نامی تنظیموں نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو وہی لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں تو بگٹی بھی ہو سکتے ہیں، مری بھی ہو سکتے ہیں، آپ ہیں اس میں؟ نہیں، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں نے نام سنا ہے اس کا، لیکن مجھے اس میں کوئی علم نہیں ہے۔ ایگزسٹ کرتی ہے کہیں ادھر آس پاس؟ نہیں ایگزسٹ تو میں تو کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اس میں بلوچ سب ہر بلوچ اس میں آ سکتا ہے، آپ کے جام صاحب کے جام بھی آ سکتے ہیں اس میں، جو اس بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ 500 راکٹ فائر ہوتے ہیں؟ سننے میں یہی ہے 500 راکٹ فائر ہوئے؟ میں موجود تو نہیں تھا وہاں پر، خبر آئی ہے راکٹ لگے ہیں، تعداد میں لگے ہیں۔ ایف سی نے جو اتنے راکٹ فائر کیے ہیں جو لوگوں پر، اس سے 30 کے قریب تقریباً لوگ زخمی ہوئے ہیں، 8 تقریباً مارے گئے ہیں بگٹی قبائل کے لوگ، انہوں نے بھی کی ہے، سنیے بگٹی قبائل نے کی ہے۔ یہ اتنا زیادہ اسلحہ تو میں نے بھی دیکھا ہے آپ کے نوجوان اور بڑی مزلوب بھی اسلحہ لے کے، یہ اسلحہ جدید اسلحہ ہے جی، یہ سوال اٹھتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کہاں جا رہا ہے اسلحہ؟ کیسے سپلائی ہو رہا ہے؟ کوئی پیسہ دیا جا رہا ہے؟ کوئی وار کی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ لوگ بھی بڑے فٹ فاٹ، بڑے تیار نظر آ رہے ہو، کسی آپ کا تو نام بھی وارئر ہے، جی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بلوچستان میں ہر بلوچ کے پاس تقریباً اسلحہ رکھتا ہے، وہ اپنی دفاع کے لیے رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آج شروع ہوا ہے، یہ سوئی کا مسئلہ ہے، وہ پہلے سے ہی ہے، ہر کسی کے پاس ہیں اسلحے، اور راکٹ لانچر یہ تو عام ہو گئے ہیں، ہر کسی کے پاس آپ جائیں، سرحد میں جائیں۔ میرے پاس راکٹ لانچر نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ کے پاس